آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو کافی پیچیدہ اور چونکا دینے والا ہے اور متنازع بھی۔ بالکل، حدیث کی توثیق کا نظام یعنی اسناد، راویوں کی وہ زنجیر جو کسی بات کو 1400 سال پیچھے لے جاتی ہے، پیغمبر اسلام تک۔ جی، یہ ایک قدیم فیکٹ چیکنگ کا نظام ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا انسانی حافظے اور نیت پر صدیوں تک بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ یہی تو اصل کشمکش ہے۔ ایک طرف کلاسیکی علماء ہیں جو اسناد کے نظام کو تقریباً سائنسی سختی سے دفاع کرتے ہیں، اور دوسری طرف ناقدین ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ نظام انسانی غلطیوں، سیاسی مصلحتوں اور فرقہ وارانہ تعصب سے بھرا پڑا ہے۔ تو آج ہم ان ذرائع کی روشنی میں دونوں طرف کے دلائل کا جائزہ لیں گے۔ بالکل، دیکھتے ہیں کہ سچائی کہاں ہے۔ تو پھر چلیں اس کی تہہ کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے، سب سے بنیادی انسانی کمزوری، یادداشت۔ جی، ہمارے ذرائع میں ایک بہت دلچسپ مثال ہے ٹیلی فون گیم کی۔ ایک پیغام صرف چند لوگوں سے گزر کر منٹوں میں بدل جاتا ہے۔ ہاں بالکل۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہزاروں احادیث نسل در نسل صدیوں تک بغیر کسی تبدیلی کے ہم تک پہنچ گئیں؟ دیکھیں، یہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ذرائع کے مطابق کلاسیک سنی اور سلفی علماء اس مثال کو فوراً مسترد کر دیتے ہیں۔ اچھا، وہ کیوں؟ ان کا کہنا ہے کہ حدیث سنانا اور آگے پہنچانا کوئی کان میں سرگوشی کرنے والا کھیل نہیں تھا، یہ ایک باقاعدہ، عوامی اور سنجیدہ علمی عمل تھا۔ مطلب ایک پورا سسٹم تھا اس کے پیچھے؟ جی، شاگرد اپنے استاد سے حدیث سنتے، اسے لکھتے اور پھر استاد کو واپس پڑھ کر سناتے تاکہ ہر لفظ کی تصدیق ہو سکے۔ یعنی ایک طرح کا کوالٹی کنٹرول شروع سے ہی موجود تھا۔ بالکل، اور وہ عربوں کی غیر معمولی انداز کی ثقافت کا بھی حوالہ دیتے ہیں، جہاں لوگ ہزاروں اشعار زبانی یاد رکھتے تھے۔ لیکن ناقدین تو یہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغام میں تبدیلی تو آئی، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک ہی واقعے کی کئی مختلف روایات ملتی ہیں۔ اچھا۔ ان کے مطابق اسناد کا نظام دراصل بعد میں اسی الجھن کو سلجھانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہیں پر شیعہ نقطہ نظر بھی تو مختلف ہے۔ جی، وہ ایک بالکل الگ زاویہ پیش کرتے ہیں۔ شیعہ علماء کے مطابق ان کی روایات زیادہ محفوظ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ 12 اماموں کے ذریعے منتقل ہوئیں جنہیں وہ گناہوں اور غلطیوں سے پاک یعنی معصوم مانتے ہیں۔ اس لیے ان کے نزدیک انسانی غلطی کا امکان تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ یادداشت کی بات چل رہی ہے تو ذرائع میں ایک نام بار بار آتا ہے جس کے بغیر یہ بحث ادھوری ہے، حضرت ابو ہریرہ۔ جی بالکل۔ ان سے 5000 سے زیادہ احادیث منسوب ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی شخص پیغمبر کے ساتھ صرف 3 سال گزار کر اتنی بڑی تعداد میں روایات یاد کر لے؟ جبکہ حضرت ابو بکر جیسے قریبی صحابی سے 150 سے بھی کم ہیں۔ جی، یہ اعداد و شمار ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ سوال حدیثی علوم کے بالکل مرکز میں ہے۔ سنی اور سلفی علماء اس کا دفاع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے تھے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں علم کے لیے وقف کر دی تھی۔ بالکل، وہ ہر وقت پیغمبر کے ساتھ رہتے، جبکہ دوسرے بڑے صحابہ اپنی تجارت اور حکومت میں مصروف تھے۔ اچھا۔ وہ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ 5000 کی تعداد گمراہ کن ہے کیونکہ اس میں ایک ہی حدیث کی مختلف زنجیروں کو الگ الگ گنا گیا ہے، اصل متن شاید چند سو ہوں۔ لیکن یہ وضاحت بھی سب کے لیے قابل قبول نہیں۔ شیعہ علماء کا کیا موقف ہے؟ وہ تو ابو ہریرہ کو ایک ناقابل اعتماد راوی سمجھتے ہیں اور ان کی زیادہ تر روایات کو مسترد کرتے ہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ ان کا الزام ہے کہ اموی حکمرانوں نے ابو ہریرہ سے اپنے سیاسی ایجنڈے کو تقویت دینے کے لیے احادیث بنوائیں، اور جدید مورخین وہ اسے شماریاتی طور پر ناممکن سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ بعد کی نسلوں نے اپنے قانونی خیالات کو سند دینے کے لیے ابو ہریرہ کا ایک مشہور نام استعمال کیا۔ تو یہ بات صرف یادداشت کی نہیں رہی، بلکہ یہ تو اسلامی قانون کی بنیادوں پر بحث ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ شخصیات پر نہیں بلکہ نظام کی بنیادوں پر بحث ہے۔ آپ نے ابھی اموی حکمرانوں اور سیاسی ایجنڈے کا ذکر کیا۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جو ہمارے ذرائع میں بار بار اٹھایا گیا ہے، سیاست۔ جی، اموی اور عباسی خلفاء نے اپنے اقتدار کو مذہبی جواز دینے کے لیے حدیث کے ذخیرے پر کس حد تک اثر ڈالا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ کلاسیکی علماء خود اس حقیقت کو کھلے دل سے تسلیم کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سیاسی مقاصد کے لیے احادیث گھڑی جا رہی ہیں۔
अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या किया? वो कहते हैं कि इसी खतरे के जवाब में इल्मुल जरह व तादील का फन इजाद हुआ, यानी रावियों की साख्त पर तनकीद और उनकी तौसीक का निज़ाम। कदीम दौर का एक पीयर रिव्यू सिस्टम? बिल्कुल, इसका मकसद जाली अहादीस को असली से अलग करना था। कोई मिसाल दे सकते हैं? मतलब ये तनकीद कैसी होती थी? क्या वो सिर्फ ये कहते थे कि फला शख्स झूठा है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बारीक था। मिसाल के तौर पर एक मुहद्दिस किसी रावी के बारे में कह सकते थे हुआ सिका, यानी वो काबिल भरोसा है। ठीक है। लेकिन किसी दूसरे के बारे में वो कहते इसकी हदीस लिखी तो जा सकती है, लेकिन इसे बुनियादी दलील के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी ये सिर्फ हाँ या ना का निजाम नहीं था? बिल्कुल नहीं। हर रावी की याददाश्त, दयानतदारी और किरदार का गहरा तज्जिया किया जाता था। लेकिन नाक़िदीन यहीं पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि ये फिल्टरिंग का निजाम खुद भी तो सियासी तौर पर गैर जानिबदार नहीं हो सकता था। यही उनका बुनियादी मौक़िफ़ है कि तारीख हमेशा फातेह लिखता है। मतलब ये कि जीतने वाले सियासी गुरोहों ने ना सिर्फ अपने हक में अहादीस बनाई, बल्कि अपने मुखालिफिन जैसे अहले बैत के हामियों की रिवायात को जानबूझकर ज़ईफ करार दे दिया, ताकि वो इल्मी मैदान से बाहर हो जाएं। बिल्कुल, उनके मुताबिक जिरा और तादील का निज़ाम भी इस वक्त के सियासी माहौल से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका। ये फिरका वाराना तकसीम हमें सीधा एक और बड़े सवाल की तरफ ले जाती है, सुन्नी और शिया हदीस के मजमूए इतने मुख्तलिफ क्यों हैं? जी, अगर दोनों का मनबा एक ही पैगंबर है, तो उनकी मुस्तनद किताबें तकरीबन दो अलग अलग दुनियाएं क्यों पेश करती हैं? इसकी बुनियादी वजह रावियों के कबूल करने के मेयार में है। मेयार? मतलब कैसा मेयार? देखिए, सुन्नी उसूल के मुताबिक पैगंबर के तमाम साथी यानी सहाबा काबिल एतमाद और आदिल हैं। तो किसी भी सहाबी से रिवायत कबूल की जा सकती है? जी, बशर्ते कि आगे की जंजीर मजबूत हो। जबकि शिया मेयार बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी, शिया मेयार के मुताबिक सिर्फ उन सहाबा को काबिल एतमाद माना जाता है जो अहले बैत के वफादार रहे। अच्छा, तो जो लोग इमाम अली के मुतमकाबिल आए या उनके खिलाफ जंगों में हिस्सा लिया, शिया उलमा के नजदीक वो नाकाबिल एतबार हैं। और चूंकि सहाबा की एक बहुत बड़ी तादाद इन सियासी तनाजुआत में शामिल थी, इसलिए शिया सिर्फ एक महदूद ग्रोह से रिवायात कबूल करते हैं। इसी बुनियादी इख्तिलाफ की वजह से दोनों के हदीसी ज़खायर तकरीबन मुकम्मल तौर पर अलग हैं। अब एक ऐसे नुक्ते की तरफ आते हैं जो ज़राए के मुताबिक वाकई ज़हन घुमा देने वाला है। इसे गुमशुदा सदी का मसला कहा जाता है, The Lost Century। जी, पैगंबर के विसाल और हदीस की पहली बड़ी किताबों जैसे सही बुखारी की तदवीन के दरमियान तकरीबन 150 से 200 साल का वक्फा है। एक बहुत बड़ा वक्फा है। इस दौरान क्या हुआ? ये तो तारीख का एक ब्लैक होल लगता है। ये एक बहुत बड़ा इल्मी मैदान जंग है। क्लासिकी उलमा के मुताबिक ये कोई खला नहीं था, बल्कि ये सिर्फ कुताबी शक्ल में खला था। मतलब? उनके मुताबिक जुबानी रवायत और लोगों के ज़ाती नोट्स, जिन्हें सहीफे कहा जाता था, उस पूरे अरसे में मौजूद थे। इल्म सीना बसीना मुंतकिल हो रहा था। लेकिन मगरबी मुहक्किकीन इससे बिल्कुल इत्तफाक नहीं करते। ज़राए में जोसेफ शाख्त के कॉमन लिंक नजरिए का जिक्र है। ये क्या है? ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन मैं इसे आसान करता हूँ। शाख्त ने देखा कि बहुत सी अहादीस की जंजीरें जब पीछे की तरह जाती हैं, तो दूसरी सदी हिजरी के किसी एक मुश्तरक रावी पर आकर मिल जाती हैं। अच्छा, इसको ऐसे समझें कि कई छोटे नाले एक बड़ी नदी में मिल रहे हैं। शाख्त ने ये नतीजा निकाला कि ये मुश्तरक रावी ही इस हदीस का असल मोजिद था। एक मिनट, तो आप ये कह रहे हैं कि जंजीर ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर बनाई गई? शाख्त के नजरिए के मुताबिक जी हाँ, कि इस रावी ने अपने ख्यालात को पैगंबर से मंसूब करने के लिए पीछे की पूरी जंजीर खुद बनाई। ये तो बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा, लेकिन रिवायती उलमा का जवाबी इस्तिदलाल भी मजबूत है। वो कहते हैं कि ये कॉमन लिंक मौजूद नहीं था, बल्कि वो अपने जमाने का सबसे बड़ा उस्ताद था। अच्छा, तो इसलिए सबने उसी से रिवायत की? बिल्कुल, कुदरती तौर पर उसके तमाम शागिर्दों ने उसी से रिवायत की, जिसकी वजह से वो जंजीर का मरकजी नुक्ता बन गया। वो उसे इल्म के फैलाव की अलामत समझते हैं, ना कि जालसाजी की। ये जालसाजी का मौजू हमें इमाम बुखारी की तरफ वापस लाता है। ज़राए में एक हैरानकुन अदद है। कहा जाता है कि इन्होंने 6 लाख रिवायात का जायजा लिया। 6 लाख? और उनमें से सिर्फ तकरीबन 7,000 को अपनी किताब के लिए मुंतखब किया।
اگر ریاضی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ 98% سے زیادہ روایات جعلی یا کمزور تھیں۔ یہ ایک ایسا عدد ہے جس کی دو بالکل متضاد تشریحات ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ روایتی تشریح کے مطابق یہ امام بخاری کی غیر معمولی ایمانداری اور ان کے نظام کی انتہائی سختی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ انہوں نے ایک باریک چھلنی سے گزار کر صرف کھرا سونا نکالا۔ اور دوسری یعنی تنقیدی تشریح؟ ناقدین اسے اس بات کا کھلا اعتراف سمجھتے ہیں کہ اس دور میں حدیث سازی ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکی تھی۔ کہ علمی ماحول کس حد تک آلودہ ہو چکا تھا۔ بالکل، وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر 98% مواد ناقابل اعتبار تھا تو ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ باقی 2% مکمل طور پر پاک صاف ہے؟ یہ بہت طاقتور مثال ہے۔ ایک طرف یہ نظام کی مضبوطی کی دلیل ہے اور دوسری طرف پورے ذخیرے پر ایک سوالیہ نشان۔ یہ ہمیں آخری اور شاید سب سے مشکل کشمکش کی طرف لاتا ہے، اسناد بمقابلہ متن۔ زنجیر بمقابلہ مواد۔ جی، اگر ایک حدیث کی اسناد سونے کی طرح کھری ہو لیکن اس کا متن جدید سائنس، منطق یا خود قرآن سے ٹکراتا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ذرائع میں مکھی والی حدیث کی مثال دی گئی ہے۔ ہاں، کہ ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں شفا۔ جی، یہ حدیثی علوم کے سب سے گہرے فلسفیانہ سوالات میں سے ایک ہے۔ روایتی اور خاص طور پر سلفی موقف بہت واضح ہے، وہی انسانی عقل پر غالب ہے۔ یعنی اگر سند ٹھیک ہے تو متن کو ماننا ہی پڑے گا، چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ بالکل، ان کے نزدیک یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل بدلتی ہے، وہی ابدی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ایمان کی آزمائش ہوئی۔ جی، لیکن جدیدیت پسند اور عقلیت پسند اس منطق کو الٹ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر متن غیر منطقی ہے تو یہ خود اس بات کی سب سے بڑی علامت ہے کہ اسناد میں کوئی پوشیدہ خامی ہے، جسے کلاسیکی علماء پکڑ نہیں سکے۔ بالکل، ان کے نزدیک عقل بھی خدا کی دین ہے اور وحی کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اور قرآن سے ٹکرانے کا مسئلہ تو اس سے بھی زیادہ سنگین ہوگا۔ بلا شبہ، کلاسیکی علماء کہتے ہیں کہ مستند حدیث قرآن کی تشریح کرتی ہے، اس سے ٹکرا نہیں سکتی۔ لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ عملی طور پر اکثر حدیث کو ترجیح دینے کے لیے قرآن کی تعویل کی جاتی ہے، جو قرآن کی بالادستی کو کمزور کرتا ہے۔ یہاں شیعہ اصول، جیسا کہ ذرائع میں بتایا گیا ہے، بہت دو ٹوک ہے۔ جو بھی روایت قرآن سے ٹکرائے اسے دیوار پر مار دو۔ یعنی حتمی معیار قرآن ہے۔ ان کے نزدیک جی ہاں۔ یہ پوری بحث ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ ذرائع میں یہ نقطہ بار بار اٹھایا گیا ہے کہ مسلم علماء اسناد کے نظام کو قدیم دنیا کا سب سے منفرد، سائنسی اور سخت تاریخی طریقہ کار قرار دیتے ہیں۔ جی، وہ اس پر فخر کرتے ہیں کہ کسی اور قوم نے اپنی تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے اتنی محنت نہیں کی۔ اور یہیں پر وہ آخری سوال پیدا ہوتا ہے جسے ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑ سکتے ہیں تاکہ وہ اس پر غور کریں۔ اگر اسناد کا نظام تاریخ کی تصدیق کا اتنا ہی منفرد، موضوعی اور مؤثر طریقہ تھا تو کسی اور دوسری تہذیب یا مورخ، چاہے وہ یونانی ہوں، رومی ہوں یا چینی، اسے اپنی تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے کیوں نہیں اپنائے؟